الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى۔ کچھ اعمال بہت ہی بڑے، اتنے بڑے کہ ہم انسانوں کے تصور سے بھی بڑے، اور ان کا کرنا بھی ممکن اور اللہ کے فضل و کرم سے سہل ہے، لیکن کہنے والوں اور سننے والوں کی ایک بڑی تعداد غفلت یا بے یقینی کی وجہ سے یا دونوں ہی وجہوں کی وجہ سے ان اعمال سے بڑی حد تک محروم ہے۔ اور بات کرنے کا مقصد کسی کو بدبخت کہنا نہیں، مقصد یہ ہے میں آپ ہوش کریں۔ سونے کی کان جو ہمیں میسر ہے، اور یہ سونے کی کان کہنا سونے کی عزت کو بڑھانا، وگرنہ آخرت کی باتیں سونا ان کے مقابلے میں کیا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سونے کی کان جو موجود ہے اس سے فیض یاب ہو جائے، اور فیض یاب ہونا بغیر چوری کے، ڈاکہ کے، لڑائی کے، جھگڑے کے آسان، سہل اور ممکن ہے۔ کیا ہے وہ عمل؟ اور انشاءاللہ الرحمن میری کوئی بات نہیں، میری بات کی کیا حیثیت؟ ان کی بات جن کی بات کو رب العالمین نے حجت اتھارٹی قرار دیا۔ امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی۔ بیٹا جی قریب ہو جائے۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بیٹا جی قریب ہو کے بیٹھ کے۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں آئے، کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا، ما اجلسکم، کس چیز نے تمہیں یہاں بٹھا رکھا؟ کہنے لگے جلسنا نذکر اللہ، ہم بیٹھے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اللہ ما اجلسکم غیرہ، اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، مجھے بتلاؤ تمہیں کسی اور چیز نے یہاں نہیں بٹھایا؟ کہنے لگے اللہ کی قسم، ہمیں سوائے اللہ کے ذکر کے اور کسی چیز نے مسجد میں بیٹھنے پر آمادہ نہیں کیا، صرف مقصد یہ ہے کچھ دیر بیٹھے اللہ کا ذکر کر جائے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ ان سے فرماتے ہیں، میں نے جو تمہیں قسم دے کے پوچھا ہے، میں تم پر بہتان نہیں باندھ رہا، یعنی کہ تم نے یہ جو کہا کہ ہم اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں، تو میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ تمہاری بات کے بارے میں میرا گمان تھا کہ تم جھوٹے ہو، نہ، یہ میرا مقصد بالکل نہیں۔ تو پھر کیا مقصد تھا؟ خود ہی بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اپنے صحابہ کے پاس تشریف لائے اور وہ بیٹھے تھے، ان سے فرمایا ما اجلسکم، کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے عرض کیا جلسنا نذکر اللہ،
وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا. ہم بیٹھے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. اللہ نے جو اسلام کی طرف ہدایت دی اس پر ان کی مدح و ثنا کر رہے ہیں، حمد کر رہے ہیں، اور اللہ نے ہم پر جو احسانات کیے ہیں ان کے لیے اللہ کی حمد کر رہے ہیں، اور تو کوئی مقصد نہیں. آپ نے اپنے سچے صحابہ سے فرمایا اللہ کی قسم کیا اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہو؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا سمجھا رہے؟ میں نے جو پوچھا آپ نے جواب دیا، پھر میں نے قسم دے کے پوچھا، یہ میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کر رہا ہوں. سبحان اللہ. صحابہ عجیب چیز تھی. بات سمجھ میں آئی خان صاحب جی کہ میں نے چاہا کہ حدیث تو بیان کرنا ہے، اس سنت پر عمل ہو جائے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، وہی نقشہ دوہرا دوں. کہاں وہ اور کہاں ہم ناکار. اللہ نے ان کے نقش قدم پہ لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم دے کے پوچھا کیا اسی مقصد کے لیے بیٹھے؟ عرض کیا اللہ کی قسم ہمارے بیٹھنے کا اور کوئی مقصد نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں اس لیے قسم دلوا کے بات کو دوبارہ نہیں پوچھا کہ میں تم پر تہمت لگا رہا ہوں کہ تم نے جھوٹ کہا. نہیں، بات یہ ہے کہ تمہارے بیٹھ، یہ میں تفسیر میں کہہ رہا ہوں، ابھی آپ سنیں گے. یہ بات یہ ہے سے بات میری طرف سے شرح ہے. بات یہ ہے کہ تمہارے بیٹھنے پر وہ خبر آئی ہے کہ اس نے مجھے مجبور کیا کہ میں قسم دے کے تم سے بات کروں. کیا خبر آئی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے مجھے خبر دی ہے ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، تمہاری وجہ سے اللہ تعالی فرشتوں پر فخر کر رہا ہے. کہاں بندے، کہاں رب العالمین، کہاں ملائکہ مقربین. اور ان بندوں میں کیا خوبی تھی اس وقت؟ سب بولو اللہ کا ذکر کر رہے تھے مسجد میں. تو مسجد میں ذکر کرنا وہ ہے کہ اس عمل کے کرنے والے حضرات پر کون فخر کرتا ہے؟ کن پر؟ بچہ کسی بات پر فخر کرتا ہے، بابا نے شرٹ لائی بڑی پیاری تو اسکول میں اکڑ اکڑ کے چلتا ہے. اب ایک بڑا آدمی تو ایک شرٹ پر فخر نہیں کرے. کوئی گاڑی لے گا بڑی، کوئی بلڈ آدمی جو اللہ معاذ اللہ کی کوئی مثال نہیں، صرف بات کو ذہنوں کے قریب لانے کے لیے. جتنی بڑی شخصیت ہوگی اس کا فخر اتنی بڑی چیز پر ہوگا یا چھوٹی پر. اللہ کہاں ہے؟ تو جس عمل کے کرنے پر اللہ اس عمل کے کرنے والوں پر فخر کرے، اس عمل کے کرنے والوں کی شان عرش والے رب کے ہاں کتنی ہو. بات ختم ہو رہی ہے. فضل الہی اپنے آپ سے، اور آپ میں سے ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے نماز کے بعد 2 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے، 5 خان صاحب جی 2 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے میں آپ بیٹھ سکتے کہ ہوائی جہاز ٹکرا جائیں گے؟ ہماری جو فوجیں لڑ رہی ہیں ان کو شکست ہو جائے گی. کیا ہمارے پیچھے؟ ابھی مسجد سے باہر نکلیں اگر کوئی گپیں شروع ہو جائیں، گھر میں بیگم کو حکم دے کے جلدی کھانا تیار کرو،
گھنٹہ گزر جائے تو گزر جائے، بیگم بیچاری کیا کر سکتے؟ یہ کہانی ہو رہی ہے کہ نہیں؟ فضول باتوں میں وقت ضائع کرتے ہیں اور الحمدللہ اس نعمت کو پانے کے لیے وقت کی کوئی پابندی نہیں کہ لازماً 1 گھنٹہ بیٹھو، لازماً 30، کوئی پابندی نہیں، بغیر کسی وقت کی پابندی کی شرط 1 منٹ، 2 منٹ، 10 منٹ، اور پتہ نہیں کسی کا 1 منٹ اللہ کو گھنٹوں سے زیادہ پہ، لیکن کریں کیا؟ نوٹ فرمائیے بات میرے لیے ابواب جی اور آپ سب کے لیے، اس بات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں کہ مسجد میں بیٹھ کے نمازوں کے بعد اللہ کا ذکر کریں، کو پیچھے گولی چلانی ہم نے جا کے، سارے دن کی کیا کرتوت ہے ہماری جو اب نماز سے بھاگ کے جا کر رہے ہیں، جائزہ تمہیں اپنا۔ اور اس کے ساتھ بہت ہی ضروری بات، سب سے پہلے میرے اور پھر سب کے یہ بغیر، اگر اللہ اتنی بڑی غنیمت پانے کا موقع دے اس کو برباد نہ کرے۔ کس طرح؟ ڈاکٹر صاحب مسجد میں بیٹھا کسی کی غیبتیں کر رہا ہے، بیڑا غرق ہو گیا اس کا، کوئی بھی ہو، سبحان اللہ، کتنا بڑا موقع تھا، کیسے برباد کروایا شیطان۔ کسی پر تنقید کر رہا ہے، کسی کو لڑانے کے لیے تدبیر کر رہا ہے، انا للہ و انا الیہ، یا بیکار باتیں، آج عدالت میں کیا ہوا، اس کا کیا بیان، اس کا کیا بیان ہے۔ میں آپ یہاں سینٹ میں بیٹھے، کیا تعلق ہے بات؟ سوائے اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کرنے کے، کچھ ملا کسی کو؟ ٹھیک ہے، جو لوگ لگے ہیں اللہ ہمیں پہلے اور پھر ان کو ہدایت۔ فضول گفتگو یا گناہ والی کو نہ، اللہ کے لیے سب سے پہلے فضل، اور سب مسجد میں آنا، یہ تو قیامت کو پتہ چلے گا کیا چیز، اور پھر نماز پڑھنے کے بعد 1 منٹ سے لے کر جتنا ممکن وہ بیٹھنا، کیا شان ہے اس کی، وہ تو جب نامہ اعمال کھلے گا پھر پتہ۔ آخری بات، مسجد میں بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں جاب سے آیا ہے 15 منٹ کی چھٹی، اب بیٹھا جی میں نے آج درس سنا ہے، حرام ہے یہ بیٹھنا، نہ، اس کی اجازت نہیں ہے۔ جہاں میں آپ جاب کرتے ہوں انہوں نے ہمارا وقت خریدا، 15 منٹ کی چھٹی طے ہے، ہاں فرض نماز سے روکے نہیں، جاب ٹھیک، حرام ہے ایسا جاب جو فرض نماز سے، ڈاکٹر صاحب لیکن 15 منٹ کی چھٹی ہے، 16 منٹ مسجد میں صرف کرنا نہیں جائے، نکل جائے۔ اب جاب کے دوران ہاں میں ذکر کر رہا ہوں، نہ، یہ ذکر ٹھیک نہیں، اپنا جب وقت ہو جو بیچا ہوا نہیں اس میں بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ فضل الہی کو اور سب کو ہدایت دے اور اس نعمت کے پانے والوں میں شامل فرمائے، اور میری اور آپ کی جو موت کا دن ہے اور وہ آ رہا اور تیزی سے آ رہا ہے، اللہ اس دن میں بھی یہ نعمت ہم سب کے نصیب میں فرمائے، بجائے ہسپتالوں میں ذلیل و خوار ہو کے وینٹیلیٹر پر مریں، اللہ موت آئے اس طرح باجماعت نماز پڑھ کے مسجد میں اللہ کا ذکر کر کے جائیں، اور پھر عافیت سے کلمہ توحید کے ساتھ موت آئے، اور اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، اللہ اپنے بندوں کو ایسی موت دے رہے ہیں اور انشاءاللہ دیتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔